بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل دلچسپ ویڈیو میں ایک نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ گزارش ہے کہ جو ہمارے دوست اس چینل پر نئے ہیں وہ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے لال بٹن کو پریس کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مسلسل ملتا رہے۔ اور باقی دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ یہ اہم معلومات آپ کے دوسرے دوستوں تک بھی ضرور پہنچ جائے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفائی کو بے حد پسند فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، الطہور نصف الایمان، یعنی صفائی آدھا ایمان ہے۔ چنانچہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے ظاہر و باطن دونوں کی صفائی کا خیال رکھے۔ ظاہر کی صفائی کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ یہ ہے کہ اپنا جسم اور لباس نجاست سے پاک رکھنے کے ساتھ ساتھ میل کچیل وغیرہ سے بھی صاف رکھنا چاہیے۔ نیز اپنے سر اور داڑھی کے بالوں کو بھی درست رکھے، ناخن بھی زیادہ نہ بڑھنے دے کہ ان میں میل کچیل بھر جاتا ہے اور وہ کھانا وغیرہ کھانے میں پیٹ کے اندر پہنچتا ہے جس کے سبب طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ نیز بغل و زیر ناف کے بال بھی صاف کرتے رہنا چاہیے۔ رہا باطن کی صفائی کا معاملہ تو اپنے باطن کو بھی کینہ مسلم، غرور و تکبر، بغض و حسد وغیرہ رذائل سے پاک و صاف رکھنا ضروری ہے۔ باطن کی صفائی کے لیے اچھی صحبت بے حد ضروری ہے۔ دوستو 40 دن کے اندر اندر ان کاموں کو ضرور کر لیں۔ مونچھیں اور ناخن تراشنا، بغل کے بال اکھاڑنا، منہ زیر ناف موڑنا یعنی ناف کے نیچے کے بال اتارنا۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مونچھیں اور ناخن ترشوانے اور بغل کے بال اکھاڑنے اور منہ زیر ناف منڈانے میں ہمارے لیے یہ وقت مقرر کیا گیا ہے کہ 40 دن سے زیادہ نہ چھوڑیں۔ دوستو پتہ چلا کہ 40 دن کے اندر اندر یہ کام ضرور کر لینا چاہیے۔ ہفتے میں ایک بار نہانا اور بدن کو صاف ستھرا رکھنا اور منہ زیر ناف دور کرنا مستحب ہے۔ 15ویں روز کرنا بھی جائز ہے اور 40 روز سے زیادہ گزار دینا مکروہ ممنوع ہے۔ دوستو ہو سکے تو ہر جمعہ کو یہ کام کر ہی لینے چاہیے، کیونکہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن نماز کے لیے جانے سے پہلے مونچھیں کترواتے اور ناخن ترشواتے۔ دوستو ہاتھوں کے ناخن تراشنے کا طریقہ سن لیجئے۔ ہاتھوں کے ناخن تراشنے کے 2 طریقے ہیں۔ ان دونوں میں سے آپ جس طریقے پر بھی عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی سنت کا ثواب پائیں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی ایک پر عمل کر لے، کبھی دوسرے پر، اس طرح دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے گا۔ پہلی حدیث پاک کے راوی حضرت مولا علی ہیں۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ سے ناخن کاٹنے کی یہ سنت منقول ہے کہ سب سے پہلے سیدھے ہاتھ کی چھنگلیاں، پھر بیچ والی، پھر انگوٹھا، پھر منجلی یعنی چھنگلیاں کے برابر والی، پھر شہادت کی انگلی کے ناخن کاٹے جائیں۔ اب بائیں ہاتھ میں پہلے انگوٹھا، پھر بیچ والی، پھر چھنگلیاں، پھر شہادت کی انگلی، پھر منجلی کے ناخن کاٹے جائیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ کے ناخن چھنگلیاں سے کاٹنا شروع کریں اور الٹے ہاتھ کے ناخن انگوٹھے سے۔ دوستو دوسرا طریقہ آسان ہے اور یہ بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، اور وہ یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کر کے ترتیب وار چھنگلیاں سمیت ناخن تراشیں مگر انگوٹھا چھوڑ دیں۔ اب الٹے ہاتھ کی چھنگلیاں سے شروع کر کے ترتیب وار انگوٹھے سمیت ناخن تراش لیں۔
اب آخر میں سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا جو باقی تھا اس کا ناخن بھی کاٹ لیں۔ اس طرح سیدھے ہی ہاتھ سے شروع ہوا اور سیدھے ہی ہاتھ پر ختم۔ اب پاؤں کے ناخن کاٹنے کا طریقہ بھی سن لیجئے۔ درِ مختار کے حوالے سے لکھا ہے کہ پاؤں کے ناخن تراشنے کی کوئی ترتیب منقول نہیں، بہتر یہ ہے کہ وضو میں پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرنے کی جو ترتیب ہے اسی ترتیب کے مطابق پاؤں کے ناخن کاٹ لیں، یعنی سیدھے پاؤں کی چنگلیاں سے شروع کر کے ترتیب وار انگوٹھے سمیت ناخن تراش لیں، پھر الٹے پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کر کے چنگلیاں سمیت ناخن کاٹ لیں۔ دوستو، دانت سے ناخن نہیں کاٹنا چاہیے کہ مکروہ ہے اور اس سے مرض برس پیدا ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ لمبے ناخن شیطان کی نشست گاہ ہیں، یعنی ان پر شیطان بیٹھتا ہے۔ ناخن یا بال وغیرہ کاٹنے کے بعد دفن کر دینا چاہیے۔ بیت الخلاء یعنی واش روم یا غسل خانے میں ڈال دینا مکروہ ہے کہ اس سے بیماری پیدا ہوتی ہے۔ ناخن تراش لینے کے بعد انگلیوں کے پورے دھو لینے چاہیے۔ بغل کے بالوں کو اکھاڑنا سنت ہے اور مونڈنا گناہ بھی نہیں۔ ناک کے بال نہ اکھاڑیں کہ اس سے مرض آکلہ پیدا ہو جانے کا خوف ہے۔ گردن کے بال مونڈنا مکروہ ہے، یعنی جبکہ سر کے بال نہ منڈائیں، صرف گردن ہی کے منڈائیں۔ ہاں، اگر پورے سر کے بال منڈائیں تو اس کے ساتھ گردن کے بھی منڈا دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجامت کے سوا گردن کے بال منڈانے سے منع فرمایا۔ ابرو کے بال اگر بڑے ہو جائیں تو ان کو ترشوا سکتے ہیں۔ داڑھی کا خط بنوانا جائز ہے۔ ہاتھ، پاؤں اور پیٹ کے بال دور کرنا چاہیں تو منع نہیں۔ سینہ اور پیٹھ کے بال کاٹنا یا منڈانا اچھا نہیں۔ داڑھی بڑھانا سنن انبیاء و مرسلین علیہ السلام سے ہے، مگر منڈانا یا ایک مشت سے کم کرنا حرام ہے۔ ہاں، ایک مشت سے زیادہ ہو جائے تو جتنی زیادہ ہے اس کو کٹوا سکتے ہیں۔ دوستو، ایک مشت ایک مٹھی کو کہتے ہیں، یعنی آپ کی مٹھی میں جتنے بال داڑھی کے آ جائیں اس سے کم نہیں ہونے چاہیے۔ اس سے زیادہ ہوں تو آپ کٹوا سکتے ہیں۔ مونچھوں کے دونوں کناروں کے بال بڑے بڑے ہوں تو حرج نہیں، کیونکہ بعض اسلاف یعنی گزشتہ بزرگوں کی مونچھیں اس قسم کی تھیں۔ مرد کو چاہیے کہ منہ زیر ناف استرے وغیرہ سے مونڈے، یعنی انڈر شیو استرے سے کرے۔ اس کام کے لیے بال صفا پاؤڈر وغیرہ کا استعمال مرد و عورت دونوں کو جائز ہے، یعنی آپ فالتو بال اتارنے کے لیے بال صفا پاؤڈر کا استعمال کر سکتے ہیں۔ منہ زیر ناف کو ناف کے عین نیچے سے موڑنا شروع کریں۔ جنابت کی حالت میں یعنی غسل فرض ہونے کی صورت میں نہ کہیں کہ بال مونڈے نہ ہی ناخن تراشیں کہ ایسا کرنا مکروہ ہے۔ ہماری مائیں بہنیں اپنے سر وغیرہ کے بال ایسی جگہ نہ ڈالیں جہاں غیر محرم کی نظر پڑے۔ انسان کے بال خواہ وہ جسم کے کسی بھی حصے کے ہوں، ناخن، حیض کا لتا یعنی وہ کپڑا جس سے حیض کا خون صاف کیا گیا ہو، اور انسانی خون، ان چاروں چیزوں کو دفن کر دینے کا حکم ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے کچھ سنتیں بیان کی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پیارے اللہ، ہمیں اپنے ظاہر و باطن دونوں کو صاف رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور اس معاملے میں جو جو سنتیں ہیں ان تمام سنتوں پر خوش دلی سے عمل کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرما۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔